قرارداد کا متن یہ ہے: میرے غزہ کے نہتے باسیوں، میرے غزہ کے پھول جیسے معصوم بچوں، اپنے سامنے اپنے بچوں، میرے نوجوان بیٹوں، ہم پاکستان کے 25 کروڑ لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے گھر کھنڈر ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری بستیاں ملبے تلے دبا قبرستان بن رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے اسپتال، تمہارے اسکول، تمہاری مسجدیں، تمہارے کیمپ سب ظالمانہ بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تم بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہو، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں بچی، دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف خوف، تباہ کاری تمہارے دکھ درد میں شریک ہیں، لیکن میرے پھول طاقتوں کا نام بھی نہیں لے سکتے جو تم پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ ہمیں بھی زندہ رہنے کو روٹی چاہیے، ڈالر چاہیے، ہمیں معاف کر دو۔ نیل سے کاشغر کی خاک تک 2 ارب مسلمان نہیں، راکھ کا ایک ڈھیر ہے، ہم بھی اس ڈھیر کا ایک حصہ ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بس اتنی التجا ہے کہ روز محشر اللہ کے حضور ہماری شکایت نہ کرنا، اور کرو بھی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ 3.5 کروڑ مربع میل پہ پھیلے ہوئے مسلمان صرف 20-22 ہزار مربع میل کے اسرائیل کے سامنے بے دست و پا ہیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بس فلسطین میں ہو اختصار رہا ہے، شہری رحمان صاحبہ کی طرح کرنا ہو، بڑی مہربانی ہوگی جی۔ جی ان کو تو خصوصی براعت آپ نے دے رکھی ہیں، مجھے اندازہ ہے اپنی اوقات کا۔ نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے، ان کا اختصار آپ کو پتہ ہے نا، پھر گھنٹوں۔ جی نہیں میں جی انشاءاللہ۔ تھینک یو جی۔ تو گزارش یہ ہے جی کہ تقریر چاہے طویل ہو یا مختصر ہو، مفہوم ہمارا ایک ہی ہے کہ ہم اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ سوائے لفظوں کی بھرمار کے، چاہے طویل ہوں یا مختصر ہوں، ہم اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ جس امت مسلمہ کا ہم نام لیتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اور جسے نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر کی خاک تک علامہ اقبال نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی تھی، وہ امت مسلمہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اور علامہ نے یہ کہا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ راکھ کا ایک ڈھیر ہے جو کاشغر کی خاک سے پھیلا ہوا ہے، نیل کے ساحل سے یا نیل کے ساحل تک، اور ہم بھی اسی انبوئے خس و خاشاک کا ایک حصہ ہیں، ہم بھی راکھ کے اس ڈھیر کا ایک حصہ ہیں۔ قراردادیں ہم پاس کر لیں گے اور اظہار خیال بھی کر لیں گے، لیکن 2 ارب کے قریب جناب چیئرمین مسلمان ہیں، 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، ہم نے تنظیمیں بھی بنا رکھی ہیں، کوئی عرب لیگ کہلاتی ہے، کوئی OIC کہلاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری آواز کے اندر کوئی توانائی نہیں ہے؟ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم اسرائیل کی توپوں کا جا کے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی طرح بم نہیں پھوڑ سکتے، اس کی طرح طیارے نہیں اڑا سکتے، لیکن کیا وجہ ہے کہ سفارتی اور سیاسی محاذ پہ بھی ہم کوئی ہلچل پیدا نہیں کر پا رہے؟ دور و نزدیک تک یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کو ہم نے ایک معمولات کا حصہ بنا لیا ہے۔ بچے مرتے ہیں، ہر 10 منٹ بعد ایک بچہ غزہ کے اندر جاں بحق ہو رہا ہے، شہید ہو رہا ہے۔ 400 بچے روزانہ کی بنیاد پہ یا شہید ہو رہے ہیں یا زخمی ہو رہے ہیں، مائیں بین کر رہی ہیں، بستیاں اجڑ رہی ہیں، آبادیاں کھنڈر بن رہی ہیں، ملبے کے تلے پورے قبرستان بن گئے۔ ہم دیکھتے ہیں معمولات حیات میں ہماری کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور نہ ہی ہماری آوازوں کے اندر رقت آتی ہے، نہ ہی ہماری آوازوں کے اندر کوئی توانائی آتی ہے۔ 3.5 کروڑ مربع میل پہ پھیلے ہوئے مسلمان صرف 20-22 ہزار مربع میل کے اسرائیل کے سامنے بے دست و پا ہیں۔ عرب لیگ نے ایک بیان جاری کیا 11 تاریخ کو، اور اس نے کہا کہ جی دونوں طرف سے جو زیادتی ہو رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے اور ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں وہ بند ہونے چاہیے۔
یہ عرب لیگ کا بیان ہے جس نے دونوں کو، ظالم اور مظلوم کو، ایک سطح پہ رکھ دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حماس نے جو کچھ کیا وہ اس کے ہم پلہ ہے جو اسرائیل کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جب تک، علامہ نے کہا تھا کہ جب تک دلوں میں یقین پیدا نہیں ہو جاتا، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ ہمارے دل یقین سے آ رہی ہیں، ہماری ضربیں بیکار ہو چکی ہیں، ہمارے لفظ ہماری خود فریبی کے لیے ہیں، ہماری اپنی تسلی کے لیے ہیں، اپنی کنزمپشن کے لیے ہیں، نہ دنیا میں اس سے کوئی ہلچل ہو رہی ہے نہ کہیں اور کوئی چیز۔ تو میں آخر میں ایک قرارداد اپنی طرف سے، وہ قرارداد ایوان کی قرارداد ہے، قائد ایوان نے پیش کی ہے، یہ میری ایک انفرادی قرارداد ہے، اس پہ آپ چاہیں تو غور کریں، میں اس قرارداد کو پڑھ دیتا ہوں اور آپ کے ریکارڈ کے لیے آپ کے پاس رکھ دوں گا۔ جی پڑھ لیں، ریکارڈ میں رہے گا۔ جی، اس قرارداد کا متن یہ ہے: میرے غزہ کے نہتے باسیوں، میرے غزہ کے پھول جیسے معصوم بچوں، اپنے سامنے اپنے بچوں، میرے نوجوان بیٹوں، ہم پاکستان کے 25 ارب لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے گھر کھنڈر ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری بستیاں ملبے تلے دبا قبرستان بن رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے اسپتال، تمہارے اسکول، تمہاری مسجدیں، تمہارے کیمپ سب ظالمانہ بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تم بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہو، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں بچی، دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف خوف، تباہ کاری تمہارے دکھ درد میں شریک ہیں، لیکن میرے پھول طاقتوں کا نام بھی نہیں لے سکتے جو تم پر ظلم ڈھا رہی ہیں۔ ہمیں بھی زندہ رہنے کو روٹی چاہیے، ڈالر چاہیے، ہمیں معاف کر دو۔ نیل سے کاشغر کی خاک تک 2 ارب مسلمان نہیں، راکھ کا ایک ڈھیر ہے، ہم بھی اس ڈھیر کا ایک حصہ ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بس اتنی التجا ہے کہ روز محشر اللہ کے حضور ہماری شکایت نہ کرنا، اور کرو بھی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم